لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم سبقنا کی طرف توجہ کر کے ایک ساتھ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لنا الظالم محمد وآل محمد وآخر تابعين على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الدين وثبت لي قدم السجن عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات ذائقة الموت إنما تؤتون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القليل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم قوم کی قبولی کے لیے پریشانی کی دوری کے لیے دشمنان اسلام و اہل بیت پاکستان کی نابودی کے لیے پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے حسینی آزادی قائم کرنے کے لیے اور تاکید ظہور امام زمانہ بلند درود پڑھیں محمد سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اللہ سبحانہ وتعالی واضح طور پر بیان دے رہا ہے کل نفس کوئی شک نہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور دیکھو تم یہ جو مزدوریاں کر رہے ہو نا یہ جو محنتیں کر رہے ہو نا کبھی نمازیں پڑھتے ہو کبھی روزہ رکھتے ہو کبھی حج کرتے ہو کبھی عزاداری کرتے ہو کبھی ماتم کرتے ہو کبھی یا حسین کہتے ہو تو تمہیں اس چیز کا اجر ابھی نہیں دیا جا سکتا اس کا اجر ابھی دیا ہی نہیں جا سکتا وہ انما دے دیا جائے گا تو اجورکم جو تمہارے اجر ہیں وہ دیا جائے گا تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا لیکن دیا جائے گا یوم اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے ومن زحزح عن النار اور جس کو تم آگ سے دور کر دیا ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ اور جنت میں اسے ڈال دیا گیا فقط فاز یہ کامیاب ہو گیا وما الحیات الدنیا یہ جو زندگی ہے دنیا کی الا متاع الغرور یہ تو صرف دھوکہ دینے والی چیز ہے درود پڑھتے ہیں کا احسان ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ اپنی اصلاح کر لیں
اور سعادت اور شقاوت کے بارے میں جان لیں کہ سعادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، شقاوت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. تو اگر شارٹ کٹ جاننا چاہتے ہیں تو اتنا جان لیجئے، اگر سعادت حاصل کرنی ہے تو اہل بیت کے در پر سر جھکا دیجیے. جس نے اس در پر سر جھکایا اس کو سعادت مل گئی، چاہے دنیا کا مال ملے یا شہرت ملے یا عزت ملے یا حکومت ملے یا نہ ملے. لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر قرآن و اہل بیت کو تھام لیا تو نتیجہ یہ ہے کہ رسول قیامت میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس آئیں گی اس حالت میں کہ جدا نہیں ہوں گی جب تک تم اس سے متمسک رہو گے. جب تک تم اس سے متمسک رہو گے تمہیں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل حیات تو دنیا، اگر دنیا کے آرام اور آسائش کے پیچھے جاؤ گے تو اس میں آرام و آسائش ملتا ہی نہیں ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ زیادہ آرام سے سوتا ہے، جس کے پاس ہے وہ ٹینشن سے سوتا ہے. کسی میڈیکل فارم والوں نے تحقیق کرائی، اگر غلط ہے تو مجھے مت پکڑیے گا، I have been quoted for that. وہ یہ ہے کہ جناب چیک کرائے گا کہ نیند کی گولیاں کراچی کے کس علاقے میں سب سے زیادہ بکتی ہیں. میں کہوں گا نہیں کہ آپ کو تحقیق کی ضرور پڑتے باپ. دنیا کا جو متاع ہے یہ دھوکہ دینے والا متاع ہے. آپ سمجھتے ہیں اس سے آرام ملتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے آرام نہیں ملتا، اس سے حساب دینا پڑتا. جناب پہلو رضانا جانے والوں کی ایک مثال ہمارے پاس ہے. جناب پہلو رضانا ایک مرتبہ پہنچ گئے دربار میں، اس سے کہ ہمارے لوگ تو ایسے ہی پہنچتے ہیں نا، اس لیے ان کے لیے دربار نہیں ہے. اگر دربار ہے تو اہل بیت کا دربار، اور اہل بیت کے دربار کا آپ دیکھیے کتنا فرق ہے. دنیاوی لوگوں کے دربار میں ہم دربار نہیں سمجھتے، اس میں دخول نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب اماموں کے حرم میں جا رہے ہوتے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادخلوا یا رسول اللہ، ادخلوا یا نبی اللہ، اسألوا یا ملائکۃ المقربین. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ ہیں، یرزقون، اللہ کی طرف سے روزی پاتے ہیں اور ہمیں بھی دیتے ہیں. محمد علی محمد مدنتر پہلو رضانا پہنچ گئے، ایک وقت کھڑے ہو کے تیزی سے، اور کہیں جگہ نہیں ملی، دوسری کرسی پہ بیٹھ گئے. نام نے نبے تک کون سی کرسی ہے، جس سے کہ ہم غلطی سے اس کو خلافت کی کرسی کہہ دیتے ہیں. خلافت ہے تو صرف بلا فصل ہے، اس کے علاوہ خلافت ہے ہی نہیں. ہم لفظ ہی غلط استعمال کرتے ہیں. وہ خلیفۃ بلا فصل ہے تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کے لفظ غلطی سے استعمال ہو جائے تو میں رسول سے اور آل رسول سے معذرت خواہ ہوں. اس کرسی پہ اس مسند پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس کے جو شخص ہے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کے لوگ آئے اور پٹائی کرنا شروع کر دی. بہلول رونے لگے. اتنے میں وہ خود شخص خود آیا، آگے کہنے لگے بہلول بس اتنی پٹائی، اور رونے لگے. کہنے لگے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری پٹائی ہو گئی اور اتنی سی پٹائی ہوئی، میں سوچ رہا ہوں اتنی دیر بیٹھا اتنی پٹائی. حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ جتنا متا جمع کرتے ہیں آج کے زمانے میں تو اور بھی دھوکہ ہے. بینکوں کی اسٹیٹمنٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لیکن ان پیسوں کو ہاتھ بڑی آہستہ سے کیوں لگا سکتے ہیں ہاتھ. جائیے میں چیلنج کرتا ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ بینک کو جا کے کہے جتنا پیسہ مجھے کیش دے دو. ایسا نہیں، زیرو بڑھاتا جائے گا، زیرو بڑھاتا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والا مال ہے. اس مال سے آپ بنگلہ تو خرید سکتے ہیں، اس مال سے آپ گاڑیاں تو خرید سکتے ہیں، اس مال سے آپ بہت کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن اس مال سے سکون ملنا بہت مشکل ہے.
اگر سکون مل سکتا ہے تو قرآن نے فارمولا دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اگر سکون ملے گا تو صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا. اب جب اللہ کا ذکر کرو گے، مال بھی تمہارے پاس ہوگا، تو اب وہ تم مال رکھو گے نہیں اللہ کے نام میں. تھوڑا سا سمجھنے کی غلطی ہے. حضور اکرم محمد مصطفیٰ نے کسی صحابی کو حکم دیا تو خدمت میں ہوا کرتا تھا کہ جاؤ ایک دمبا یا بکرا قربانی کرو اور اس کا گوشت کاٹ کے آؤ. یہ صاحب گئے، قربانی کی، گوشت کاٹا، واپس آئے. کیا صورت حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ گوشت تو سارا چلا گیا، ایک کلیجی بچ گئی. رسول اللہ نے اس پر سے نیچے دیکھا، کیا تم نے الٹا کہا؟ گوشت تو سارا بچ گیا، کلیجی چلی گئی. رسول اللہ نہیں، گوشت چلا گیا. کہا جو اللہ کی راہ میں گیا وہ گیا کہاں؟ کہاں ہے وہ صحیح لوگوں جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا، وہ کریڈٹ ہو گیا آپ کے اس اکاؤنٹ میں، اس بینک میں جس میں 1 کے برابر 700 گنا انٹرسٹ ملتا ہے. سارے انٹرسٹ حرام، سارے سود حرام، سارے ربا حرام. اگر ربا کھایا تو ایسے ہے جیسے تم نے نعوذ باللہ اللہ سے جنگ کا ارادہ کیا. لیکن جب بینک آف اللہ میں ڈپازٹ کرایا تو اب نہ صرف سود حلال ہو گیا بلکہ وہ معاملہ تم نے کر دیا کہ دنیا میں بھی مل گیا، آخرت میں بھی مل گیا. اس جگہ اپنا سر جھکا دیجیے. میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ گفتگو میں نکات آتے جائیں گے، سمجھتے جائیے کہ عزیزانوں میں اس نقطے پر شام کو بھی زور دے رہا تھا، ابھی بھی زور دے رہا ہوں، کل بھی میں نے زور دیا تھا. یہ نہ سمجھے کہ مولانا خامخواہ اس بات کی طرف گھوم رہے ہیں. اپنی قدر جانا چاہیے. بس آپ کی قدر اہل بیت کی نظر میں کیا ہے وہ بیان ہوتی جائے گی. آپ کی قدر اپنی نظر میں کیا ہے یہ سمجھنا شروع کر دیجیے. اس لیے کہ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ جسم کا نفس محترم ہو گیا اس سے بس کام کی توقع مت رکھو، اور جس کا نفس پست ہو گیا اس سے اچھے کام کی توقع مت رکھو. اس نفس کا کیا کہنا جو اطاعت الہی میں نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرے، روزے کا وقت ہو تو روزہ رکھے، سجدے میں سر رکھنے کا وقت ہو تو سر رکھے، اور ماتم کا وقت ہو تو. ہے کوئی اس دنیا میں؟ کون سا زمانہ ہے؟ غیبت کا زمانہ. کون سا زمانہ ہے؟ غیبت کا زمانہ ہے. وہ زمانہ کہ جس کے بارے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے آپ کے امام جب غیبت میں تشریف لے جا رہے تھے تو امام نے خط آپ سب کے لیے لکھا ہے. میں نے اپنی فیس بک پہ وہ جملے لگائے ہوئے، دیکھنا چاہے تو دیکھ لیجیے کہ لوگوں ان غیر ناسین لامورکم، یہ تم مت سمجھنا کہ ہم تمہارے امور کو بھلا دیتے ہیں، ہم تم میں سے کسی کے امر کو بھلاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنے پیارے امام ہیں. آنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، جانے والوں کو یاد رکھتے ہیں. آنے والا اور جانے والا یاد رکھتا ہے یا نہیں؟ سوال یہ دیکھیں، جس بات پر ہم آ کر بیٹھے ہیں اس بات کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرو، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس ذائقۃ الموت کے بارے میں جان لیجیے. اسی موت کے ذائقے کو آپ شیرین ترین کر سکتے ہیں اور اسی موت کے ذائقے کو تلخ ترین کر سکتے ہیں. شیرین کرنے کا راستہ بھی بتا دیا گیا، تلخ کرنے کا راستہ بھی بتا دیا گیا. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کرتا جاؤں گا. جب مومن کی موت آتی ہے، اللہ مرنا ہے. جب موت کی بات کرتے لوگ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم مل جائے. میں کہتا ہوں اگر حسین ہی ہو تو ٹائم مت مانگو، بولو تھوڑا جلدی آ جائے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم
اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے یہودیوں، اگر تم گمان کرتے ہو، قرآن چیلنج دے رہا ہے، قرآن کے بہت سے چیلنج ہیں نا یہاں پر. اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہو، بولیے انسان تم کو گمان ہے کہ تم اللہ کے کچھ خاص لوگوں میں سے ہو، تو آؤ ایک امتحان لے لیتے ہیں. اللہ امتحان لے اور بندہ سامنے کھڑا ہو تو بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ امتحان میں فیل ہی ہونا ہے. مگر اللہ مرحمہ ربی، مگر یہ کہ رب رحم کرے. یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہیں گمان ہے انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، تمہارے ہاتھ جو کام کر چکے ہیں اس کی وجہ سے تم موت کی تمنا نہیں کرو گے. اے اللہ آ کراچی میں اور دیکھ ہم سب موت کی تمنا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اور خاص کر کے جب مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بڑے چھوٹے کالے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں تو وہ تو ہے ہی بہت کو دعوت. میں خوش ہو کے کہتا ہوں، اس لیے کہ میں خود دعوت کو رکھتا ہوں کہ ایک دن ایسا موقع آئے گا کہ آپ میرا جنازہ پڑھیں گے اور کہیں گے گواہی دیتا ہوں کہ یہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا تھا. سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے تو اس کو بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے دیکھا. کہا ہم نے دیکھا ہوگا لیکن ایک خیر ایسا تھا کہ اس کے سارے کاموں کو کور کر جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ولایت علی کو قبول کرتا ہے. لیکن تم تمنا نہیں کرو گے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں نے ایسے کام کیے جس کے بارے میں تم خود جانتے ہو. یہاں پر میں ممبر پر بیٹھ کر ایک ایک بہن بھائی چھوٹے بڑے کے دل کا حال کہتا ہوں کہ اگر اس وقت اس سے کہا جائے تو میرے پاس دو چوائسیں ہیں، یا علی کہنا چھوڑ دو یا گولی کھانے کے لیے تیار ہوتا، تو یا علی کہے گا گولی کھانے تیار ہو جائے گا. ہم تکبر نہیں کرتے، سمجھنا ہم تکبر کے درجے پہ آئے. ہم سر جھکا کے کہتے ہیں ہم موت کے لیے تیار ہیں. اب میں خوش لگ رہی ہوں آپ کو دور پڑھ کے مانتا معصوم سے کہا کہ بتائیے کہ مومن کی موت کے وقت کیا صورتحال رہے گی. کافر کی موت کو تو میں بیان کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. معصوم سے پوچھا گیا مومن کی موت کا حالات بیان کیجیے. مومن ہے کہ نہیں ہے؟ جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کی عمل جیسا بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. وعدہ کریں گے نا، عمل آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گا. برے کاموں کا وعدہ نہیں کیجیے گا کبھی، اور برے کاموں کا ارادہ نہ کیجیے گا. ہو جائے تو معافی مانگ لیجیے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس مومن کے اطراف میں پردہ ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی فرشتہ نہ دیکھے. پالنے والے تجھے مومن اتنا پسند ہے، جواب آئے گا ہاں، اس لیے کہ مومن تو وہ ہے جس کی خاطر میں نے کائنات کو خلق کیا. یہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پردہ ڈالنے کے بعد جب وہ گناہ کر لیتا ہے، مذاق مت سمجھیے گا، بہت سیریس بات معصوم فرماتے ہیں. پردہ جب وہ گناہ ختم کر لیتا ہے تو پردہ اٹھایا نہیں جاتا، ہو سکتا ہے ابھی توبہ کر لے. اس سے بہتر اللہ چاہیے، اس سے بہتر اللہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ چاہنے والا رب ہو سکتا ہے؟ نہیں رب ہو سکتا ہے ایسا. تو پھر آئیے آج فرش حسینی پر بہنیں بھی وعدہ کریں، بھائی بھی وعدہ کریں کہ ہم ارادے سے گناہ نہیں کریں گے، اگر غلطی سے ہو گیا تو توبہ کریں گے. درود پڑھیں محمد. معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت نزدیک آتا
एग्जैक्टली अर्ज करता चलूँ, बाद मरतबा कोताही हो जाती है और बाद मरतबा गलत फहमी होती है, तो ये भी बेहतर है कि एक मुस्तहब ये है कि जब रात को आप सोएं तो मुस्तहब ये है कि आपके पैर किबले की तरफ, बरखिलाफ अहले सुन्नत के अकीदे के कि वो कहते हैं किबले की तरफ पैर नहीं करना चाहिए। हम तो क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलाम से लेते हैं, इसलिए जो मासूम ने कहा हमें कबूल है, जो वो देते हैं वो ले लेते, जिससे रोकते हैं रुक जाते हैं। कहा कि जब तुम वॉशरूम में जाओ, टॉयलेट में जाओ, तो ना पीठ तुम्हारी किबले की तरफ होनी चाहिए, ना पुश किबले की तरफ होनी चाहिए। मक्के में जाता हूँ 50% घर ऐसे देखता हूँ जिनके वॉशरूम या किबले की तरफ होते हैं या पीठ की तरफ होते हैं। हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मक्के जाए तो ज्यादा एहतियात कीजिएगा, पता नहीं किसने काम कर दिया। तो जब सोए तो कोशिश करें आपके पैर के तलिए जो है वो किबले की तरफ हों। किसी ने पूछा मासूम ये बताइए किबले की तरफ होने का फलसफा क्या है? कहा हो सकता है रात को इंतकाल हो जाए और कोई ऐसा ना हो जो इसके पैर किबले की तरफ कर सके, इसलिए कि मौत के वक्त वाजिब ये है कि मुर्दे जब रूह कब्ज हो रही हो तो उसके पैर किबले की तरफ कर दिए जाएं, कि अगर उसे बिठाया जाए तो उसका चेहरा समझ आइए ना, अगर आप सर करते हैं किबले की तरफ तो बिठाया जाएगा तो किबले की तरफ पीठ होगी। तो जब भी सोए मुस्तहब है कोशिश करें कि आपके पैर किबले की तरफ हो, ये बेइहतरामी नहीं है, ये हुक्म की तामील है। और अगर किसी की रूह कब्ज हो रही हो तो वाजिब ये, और बात जगह एहतियात वाजिब ये है कि उसके पैरों को किबले की तरफ कर दिया जाए ताकि उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता आराम से कब्ज होना शुरू हो जाए। पहले बात समझ नहीं आ रही थी, फिर जब हदीस पढ़ी तो समझ आई कि जब मोमिन की रूह कब्ज हो रही होती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते जनाब रसूल अकरम अमीरुल मोमिनीन जनाब ज़हरा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। क्यों तशरीफ न लाएं जब दुनिया में हम उनको याद करते हैं। क्या कहा था हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने? बड़े शौक से जाते हैं, करबला भी बड़े शौक से जाते हैं। इमाम ने क्या फरमाया था? लोगों जितनी बार तुम मेरी ज़ियारत करोगे उतनी बार मैं तुम्हारी ज़ियारत करूंगा। फर्क ये है कि तुम आम हालतों में ज़ियारत करते हो, मैं उस वक्त आऊंगा तुम्हारी ज़ियारत के लिए जब तुम परेशानी में होगे, तकलीफ में होगे, मुसीबत में होगे, कब्र में होगे, कयामत में होगे और सिरात पर होगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। अब ये मरहूम रूह कब्ज हो रही है, किबले की तरफ पैर कर दिया गया है, पंजतन तशरीफ ला चुके हैं। और उसके बाद एक बार मेरे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, क्या फरमाते हैं? रसूल अकरम की तरफ इशारा करके काश हमारे लिए हो जाए, उम्मीद हो जाए, थोड़ी सी इस्लाह कर लीजिए। यहाँ रूह कब्ज होने का वक्त है, मलिकुल मौत पंजतन 5 ये मंजर है आपके लिए। इसीलिए हुक्म आया है कि जब किसी की रूह कब्ज हो रही हो तो नापाकी की हालत वाले लोग थोड़े दूर हो जाए, इसलिए कि पाक हस्तियां आई हुई हैं। अब अमीरुल मोमिनीन इशारा करते हैं, या रसूलल्लाह चाहने वालों में से कदर नहीं किया या रसूलल्लाह चाहने वालों में से है, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अब मौत की तमन्ना करेंगे ताकि अहले बैत का दीदार हो जाए। तो रसूल अकरम फरमाएंगे अली तुमने गवाही दी है, ये है सादत, ये है कामयाबी, ये मौत आ रही है। सिर्फ मौत नहीं आ रही, पंजतन तशरीफ ला रहे हैं, दीदार कर रहे हैं कि चाहने वाला दुनिया से जा रहा है, तकलीफ हो रही होगी, थोड़ा आराम पहुंचा दें। रसूल अकरम जिब्राइल को कहते हैं, जिब्राइल चाहने वालों में से है। जिब्राइल मलिकुल मौत को कहते हैं, मलिकुल मौत जुर्रत करोगे पंजतन के सामने उनके चाहने वालों की रूह का करो? मलिकुल मौत कहेगा मेरी जुर्रत नहीं है, लेकिन हुक्म इलाही है। ऐसे ही मौके पर जिब्राइल या मलिकुल मौत जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, जन्नत से एक फूल लाया जाएगा, उस फूल को इस मरने वाले को सुंघाया जाएगा, दीदार अहले बैत का, खुशबू जन्नत की, रूह कब्ज हो जाएगी।
ہو جائے گا. اسی لیے تو شیعہ موت سے ڈرتے نہیں ہے, موت شیعوں سے ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر یہ شیعہ جو ہے موت کے اوپر مسلط ہو جائیں. آپ سوچئے, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے نماز جمعہ میں خطبے میں ایک بار یہ واقعہ بیان کیا تھا, پھر تکرار کر جاتا ہوں کہ جب لبنان میں غیروں نے, زیادہ تفصیل نہیں, غیروں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو 2 مومن جوان 18 سال والے تیار ہوئے کہ ہم جائیں گے اور پورا ٹرک دھماکے سے لے کر پورا ٹرک لے جائیں گے اور دھماکہ کر کے بلڈنگ کو اڑا دیں گے, تفصیلات نیٹ پہ ڈھونڈ لیجیے گا, مل جائیں گی. اس وقت کسی نے ان 2 شیعہ نوجوانوں کا انٹرویو کیا ہے. اتنے لمبے پہلے, چند منٹ پہلے اس سے کہ یہ دونوں ٹکڑے ہو جائیں گے. آگے کرنے جا رہے ہیں. ان سے پوچھا تمہیں پتا ہے تم کیا کرنے جا رہے؟ کہاں تم اپنی طرف سے خود جا رہے ہو, مجبور ہو کر اپنی ارادے سے جا رہے ہیں. تمہیں خوشی ہے, افسوس ہے؟ کہا خوشی. کہا کس بات کی خوشی؟ کہا یہاں پر ہم تڑپتے ہیں امام حسین کے حرم کی زیارت کریں. اب خود امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ہمیں موت سے نہ ڈرایا. اگر تم جرأت مند ہو, پیغام دے رہا ہوں, اگر تم جرأت مند ہو تو اعلان کرو میں فلاں شخص, فلاں تنظیم سے تعلق رکھنے والا, فلاں پر کھڑا ہو کے فلاں لوگوں کو ماروں گا. اگر تم ہمت والے ہو تو آ کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے نام بتا کر آئیڈینٹیفائی کر کے, لیکن تم ماننے والے اس کے ہو جو بھاگتے رہے. پوری رات لوگ تڑپتے رہے. کس کو ملنے والا ہے؟ میں ہوں وہ. جب اپنے آپ کو دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے کہ میں تو ہوں نہیں, لیکن چاہتا ہوں کہ مل جائے. پوری رات تعریف کی, میں کہوں میرا تو کوئی درس ہی نہیں, میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, 2 کتابیں 2 جملے پڑھ کے آگے ہوں بتا رہا ہوں. پوری رات کتابیں لکھتی ہے, لوگ تڑپتے رہے. کل شاید ہمیں پرچم مل جائے. ایک تھا وہ سو رہا تھا. آج تو زمانہ ہے, ایک سو رہا تھا, صبح ہوئی, اب سب پریشان ہیں کہ 39 دن پرچم دیا گیا, کچھ نہیں ہوا. اب اس کو دینے والے ہیں, جو دینا تو بڑی بات نہیں ہے لیکن رجل ہے. جرأت فصاحت و بلاغت تو نہیں کی جاتی ہے تو دوسرے کر رہا ہے, دوسرے کردار نہیں کے تعریف پڑھ لیجیے. مجھے کیا معلوم ہے, تو چاہے آدمی 2 جملے پڑھ کے فرار ہے. کبھی فرار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا نے کبھی پیٹھ پر زرہ باندھی, کبھی پیٹھ پہ کوئی چیز ایسی نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے کوئی زخم لگنے کا ڈر ہو تو چیز بچ جائے. پوچھا علی یہ تم پیچھے کچھ نہیں پہنتے ہو؟ کبھی پیٹھ دکھائی نہیں. صبح ہوئی, پرچم دینا ہے, وہ ہے نہیں, کیا کریں؟ موت کے منہ میں جانا ہے, کیا کریں؟ کہا علی کہاں ہے؟ اے علی, تیرا نام جب آئے اور کسی کا چہرہ کھل جائے, محترمہ نے بابا سے پوچھا, بابا کیا وجہ ہے علی کے چہرے کو تک 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 دیکھتے رہتے ہو؟ میں اپنی کتابوں میں تو یہ دیکھتا ہی نہیں, غیروں کی کتابوں میں. بابا کیا وجہ ہے کہ تم علی کے چہرے کو اتنا تکتے رہتے ہو, دیکھتے رہتے ہو؟ کہ بیٹی تجھے اتنا نہیں معلوم ہے رسول اکرم نے کیا فرمایا ہے, النظر علی وجہ علی عبادت. تو میں چاہتا ہوں ان کے چہرے کو دیکھتا رہوں تاکہ میری عبادت ہوتی رہے. تو اب پرچم دینا ہے, علی موجود نہیں ہے. اے علی کیا بات ہے, سونے کی بڑی عادت ہو گئی ہے؟ کہیں گے ہاں, ایک وہ بستر تھا جہاں موت آنی تھی, وہاں اچھی نیند آ گئی. آج
رات اچھی نیند آئی ہے، اس نے پتا ہے پرچم مجھے ہی ملنا ہے۔ کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ وہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اس لیے وہ آ نہیں سکتے، کہا لاؤ ادھر لاؤ۔ اب جو تبرک اور تمسک کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تبرک کیا ہوتا ہے، یہ نظر و نیاز کیا ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا آ سکتا ہے اور حضرت یعقوب کی آنکھیں آ سکتی ہیں۔ آئے گی گفتگو، ایمان کے گفتگو میں بات آئے گی، اشارہ کرتا چلو مت کہے گا مولانا، تکرار کر دیا کہ اگر حضرت یوسف پیران پہنے، اس پیران کو اتار کے دیں کہ جاؤ اللہ کے نبی کے لیے تبرک لے جاؤ، تو وہاں تبرک بدعت نہیں، لیکن یہاں حسین کے نام کا تبرک ہو جائے تو بدعت کہا جاتا ہے۔ کہا علی کو لاؤ، میرے مولا کو لایا گیا، رسول اکرم نے دیکھا، کہا علی کیا ہوا، کہا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے، اپنا لعاب دہن مبارک نکالا، رسول نے امیر المومنین کی آنکھوں پہ لگایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی زندگی میں آنکھوں میں تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ پرچم دے دیا گیا، فتح ہو گئی، اسلام کامیاب ہو گیا، تو ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے ماننے والے، اسی لیے ہم باقاعدہ ڈٹ کر روڈ پر سینہ تان کے نکلتے ہیں، علم لے کر نکلتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ کسی میں جرأت ہے تو آئے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈرا دے گا تو 1400 سال سے ہمارے بزرگوں میں کسی کو نہیں ڈرایا ہے تو۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان ماؤں، ان بہنوں اور ان بیٹیوں کو اور ان بھائیوں کو کہ جو کالے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے موت اگر آنا ہے تو آ جا، میں اعلان کر رہا ہوں میں حسین کا مان لے ہوں۔ بس ہزاروں بہت وقت لیا، یاد رکھیے موت ہمارے لیے مبارک وقت ہے۔ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ موت سے ڈرنے کی ضرورت، صرف اعمال کو تھوڑا بہتر کر رہے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں، واجبات انجام دیتے ہیں، حرام سے رکتے ہیں، اکثر چیزیں ہو رہی ہیں، تھوڑی کمی ہے اس کو پورا کر لیجیے، اس کی شیرینی موت کے وقت ملے گی، اس کی لذت موت کے وقت ہوگی۔ ہاں رجب کا مہینہ آیا اور کسی کی موت واقع ہو گئی، 15 رجب کے بعد سن 60 ہجری کی بات ہے، کسی کی موت واقع ہوئی ہے۔ خط آیا شام سے مدینہ، 2 خط آئے ہیں، ایک خط ظاہر میں آیا ہے اور ایک پرچی چھپا کے بھیجی گئی ہے۔ خط کیا آیا ہے؟ خط آیا ہے من فلان الى فلان، وہ فلان کا نام تو لینا نہیں ہے، بعد میں آ جائے گا، یہ جو گورنر ہے مدینے کا اس کو خط آیا کہ ولید فلاں فلاں دنیا سے چلا گیا ہے اور اب یہ شخص وہ لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتا، اس مسند پہ بیٹھ گئے۔ اتنی پاک جگہ پر اتنی نجس چیز کا بیٹھنا سوال ہے مسلمانوں سے۔ کہتا ہوں تم صحابیوں کو مانتے ہو، مانو، مجھے حرج نہیں ہے، لیکن صحابیوں سے یہ تو پوچھ لو کہ ایسے شخص کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو کہ جس کے بارے میں حسین ابن علی نے کیا بتایا تھا۔ 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں، خط آتا ہے کہ دیکھو 3 لوگوں سے بیعت لے لو، باقی مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک حسین ابن علی سے، ایک عبداللہ ابن زبیر سے اور ایک عبداللہ ابن عمر سے، ان 3 سے بیعت لے لی تو بات ختم ہو جائے گی۔ خط یہ لکھا تھا ان 3 سے بیعت لے کر مجھ سے دکھا دو کہ تم نے بیعت لے لی ہے، اور پھر پرچی بھیجی تھی جو بیعت نہ کرے اس کی گردن اڑا دینا۔ کون ہے حسین؟ حسین ابن علی کون ہے؟ بھائی سیاہ ستام ایسے 2 منٹ دیکھ لیں۔ حسین ابن علی وہ ہے کہ جب رسول اکرم سجدے میں ہوتے تھے، جملہ کہاں، اسی لیے تو رسول اکرم نے فرمایا، معصوم نے فرمایا ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا یطفیٰ یا لا تطفیٰ۔ حسین وہ ہے کہ جس کی محبت مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ حسین کا نام لیا اور آنکھیں ٹپکنے
کرنے کے لیے تیار ہو گئی. تھوڑا تحمل سے کام لیجیے گا. تھوڑی سی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ رہے کہ کہاں معاملات پہنچ گئے تھے. اور پوچھیے دنیا والوں سے کہ تم حسینی بننا چاہتے ہو یا یزیدی بننا چاہتے ہو. اس لیے کہ یزید نے پرچہ بھیجا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے بھیج دینا. مروان کو بلایا گیا. ولید نے مروان سے کہا یہ پرچہ آیا, یہ خط آیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ پرچہ بھی آیا ہے. ولید نے کہا ان کو بلاؤ اور یہی بیعت لو, اور اگر بیعت نہ کر یہی گردن بڑھا دینا. تینوں کو پیغام بھیجا گیا. وہ تو پہنچے نہ پہنچے میرے سے تعلق نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو پیغام دیا گیا. امام علیہ السلام سمجھ گئے وقت آ گیا ہے. کون سا وقت آیا ہے؟ نانا سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. امام علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو جمع کیا. وہ جوان جو ہر لمحے امام پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے, جمع کیا اور کہا دارالعمارت کے باہر کھڑے ہو جانا, اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگوں کی ہیبت ہی کافی ہے, تم لوگوں کا آنا ضروری نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا. امام علیہ السلام تشریف لے گئے. اندر جا کر گفتگو شروع ہوئی اور اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کے لیے خط آیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو. تمہیں کیا معلوم, دنیا کے علوم ہمیں ملے ہوئے ہیں, غیب کے علوم ہمیں ملے ہوئے ہیں, ہم جانتے ہیں کب کیا ہوا ہے. جو تم بیعت مانگ رہے ہو تو حسین ابن علی کو زیب نہیں دیتا ایک بند جگہ پر بیعت کرے. میں اپنا فیصلہ تمہیں کل باہر بتاؤں گا. حسین علی کو دیکھیے, یہ بند جگہوں پر سازش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نکل رہے تھے, مروان نے آوازی ولید اگر حسین نکل گئے پھر ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے. امام علیہ السلام نے مڑ کے کہا کیا کہا تم نے, میری جرأت. بس یہ آواز نکلنی تھی کہ بنی ہاشم ظاہر ہو. امام نے کہا نہیں بنی ہاشم ابھی تمہارا وقت نہیں آیا, جب وقت آئے گا تب تمہیں بلاؤں گا. امام علیہ السلام باہر نکل گئے. دوسرے دن بازار میں مروان ملتا کہتا حسین میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, میں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں, تجھے اپنے فائدے کی فکر نہیں ہے تو حسین کے فائدے کی بات کرتا ہے. حسین آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. امام علیہ السلام نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. رجل فاسق فاجر شارب بالخمر مولن بالفسق ومثلی لا یبایع مثلا. یزید تم نے اب بازار میں یزید کے بارے میں کہا ہے تو حسین کھل کے جواب دینے والے ہیں. یزید رجل وہ مرد ہے جو فاسق ہے, کھل کے بازار میں فاجر ہے, اس مسند پہ بیٹھ گیا ہے. مولن بالفسق وہ کھل کے فسق کو حجور کرتا ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا ہے, اور شراب پیتا ہے, اور مثلی میرے جیسا ہے. یزید جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, حسین نے کہا میرے جیسا. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ تسلیم ہو جائیں سب مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم کہیں گے اگر حسین تسلیم ہوئے ہوتے نا, اگر حسین نے اپنا سر بچا لیا ہوتا تو ہم بھی اپنا سر بچا لیتے. نہ حسین نے بچایا نہ ہم بچانے والے ہیں. ایسا کرو امام علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور ایک وقت آواز دی اے زینب ام کلثوم, اے جوانان بنی ہاشم تیاری شروع کر دو. امام علیہ السلام نے تیاری شروع کروائی. عزادارو اب میرے مولا آہستہ آہستہ 28 رجب کا دن آ رہا ہے. 27 رجب کو اپنے نانا کی قبر پر جاتے ہیں, نانا کی قبر پر تشریف لاتے ہیں. قبر کو دیکھ کر میں مدینہ جاتا ہوں, یہی سوچتا ہوں کہ اے حسین ابن علی کس طرح سے نانا کی قبر کو رخصت کیا ہوگا. ہم تو نانا کی امتی ہیں, پھر بھی قبر چھوڑتے وقت دل بھر آتا ہے. نانا کی قبر پر تشریف لے گئے. ایک وقت روتے روتے امام علیہ السلام کو غش آیا, خواب آیا, خواب دیکھ کر بیدار ہو گئے. آواز دی انا للہ و انا
کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب تک نانا نے ہمیں پیٹھ پر بٹھایا ہے, اب نانا کے لیے گردن کٹانی ہے. ایک آواز آئی, حسین ان سیلانیوں کو کہاں لے جا. اللہ تعالیٰ تمام سیلانی اور تمام مومنہ بہنوں کی پردوں کی حفاظت کرے. میں ہم کے حجاب جناب زینب مومنین امام علیہ السلام نے فرمایا شاء اللہ یرانا قتیلا, اللہ چاہتا ہے ہمیں قتل ہوا دیکھے. اور جب پوچھا گیا سیلانیوں کا کیا, شاء اللہ یراہ الناس بایا, اللہ چاہتا ہے انہیں خاص حالت میں دیکھے. عزیزوں, نانا کی قبر سے رخصت ہو گئے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. آپ سوچئے جب چھوٹے سا
آئیے مسجد نبی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیے، بہترین موقع ہے دعاؤں میں قبول ہونے کا. آنے والے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں صحیح معنی میں حسینی بنا دے، ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما، حسین حسین کرتا میں موت عطا فرما، اہل بیت کی شفاعت عطا فرما، قبر کی پہلی رات کو منور فرما دے، شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، شہیدوں کے گھر والوں کے مسائل کو حل کر دے، مملکت خدا پاکستان کے مسائل کو حل کر دے، امت مسلمہ کو متحد ہو کر سازش کو مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام مراجعین رہبر کرام انقلاب اسلامی قائد ملت جعفری کی توفیقات میں اضافہ فرما، زمانے کے محکوم سے راضی فرما، ان کے دور میں تعدیل فرما، پوری زندگی ماتم حسین کرنے کی توفیق